بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے کے ساری ہم تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے بہت زیادہ احسان کرنے والے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، اے جلال و اکرام والے۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا ہے سورہ اعراف کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار یعنی مسلمان ہوں۔ یہ جو سورہ اعراف کی یہ دعا ہے 126 نمبر کی، اور یہ دعا مانگی کس نے ہے؟ جادوگروں نے۔ جادوگر جو ہے اور جادو اسلام میں منع ہے۔ جو جادو میں ملوث ہوتا ہے اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ان جادوگروں کی تعریف کی قرآن میں کہ کس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا اور ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، اور وہ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے چیلنج کو قبول کرنے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس جادو میں جب ہرا دیں گے۔ ان کو اپنے جادو پہ، اپنے فن پہ بڑا غرور تھا اور بہت وہ تھا کہ کانفیڈنس تھا کہ ہم جو ہے ہم سے کوئی بازی نہیں لے جائے گا۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے کہ تم پہلے پھینکتے ہو کہ ہم پھینکیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یعنی اژدہا جو ہے وہ معجزہ بن کے سب کو نگل لیا، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ان کو وہ ایک واقعہ جو ہے، وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ سمجھ جاتی ہیں یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ جادو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جادو آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتی ہے، وہ آپ کے آنکھوں کو بند کر دیتی ہے، ان لوگوں کو دیکھنے نہیں دیتی ہے، اور جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ مگر یہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ چیز تو، یہ کرتب جو ہم دکھا رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا، دیکھیے ان کی زندگی بڑی چھوٹی سی تھی، اس قدر چھوٹی یہ معجزہ دیکھا، ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ تو فرعون کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم ایمان بھی لے آئے؟ اب لگتا ہے تم ان سے ملے ہوئے ہو، اب میں تمہارے ہاتھ پیر الٹی طرف سے کٹواؤں گا اور پھانسی چڑھاؤں گا، سولی چڑھاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں تم کو جو کرنا ہے تم کر لو، تم صرف ہماری اس زندگی کے اوپر تمہارا اختیار ہے، تم کر سکتے ہو، باقی نہیں ہے۔ اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے تابع فرما بردار ہوں، مسلمان ہوں، وتوفنا مسلمین۔ یہ اتنی خوبصورت دعا انہوں نے اپنی زبان سے جو کہی، وہ کلمہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، اور ان کی کتنی چھوٹی زندگی تھی لیکن اللہ نے کس قدر اوپر اٹھایا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ پہ جب بھروسہ کر لیا، اللہ کو مان لیا، تو ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر اللہ سے کہتے بھی کہ ہم پر صبر کا فیضان کر، یعنی صبر انڈیل دے ہم پر، اور رب العالمین تو اس حال میں اٹھا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ تو یہ خوبصورت دعا ہے۔ وہ جادوگر جس کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، جادو اور جادوگر یہ نہایت بڑے گناہوں میں سے ہیں، یہ حرام کاموں میں سے ہیں، لیکن اس جادوگر کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ اتنی چھوٹی سی زندگی اور اتنے سے پیارے سے کلمہ کہا، اور اللہ نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ تو اللہ سے ایسا ایمان مانگیں۔ آج دنیا میں جو فتنہ، جو ظلم، جو کافر، فاسق، ظالم لوگ کر رہے ہیں، جو فرعونیت کا دور چل رہا ہے، تو اس میں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے تابع و فرما بردار ہوں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ تم نے کتنی بھی گناہ زندگی میں کیا ہو، لیکن تم ایک وقت ایسے آئے گا جب تم میرے پر ایک دم توکل کر کے میرے پاس آؤ گے اور صحیح معنوں کے مسلمان بن کے رہو گے، تو میں تمہاری پچھلے تمام گناہ معاف کر دوں گا، اور اللہ ہمیں پاکیزہ کر کے اٹھائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں کس قدر اس دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ سے یہ مانگتے رہیں۔ آج کے جو حالات ہیں، آج کل دیکھیے کیا ہے، یہ فرعونیت ہی تو ہے۔ آج مسلمان کیا ہے، صرف اس کے پہننے اوڑھنے پر ہی اتنا ظلم اس پہ کیا جا رہا ہے، اس کو ہر طرح سے
اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو خوار کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے؟ اور اس کا کیا جرم ہے؟ آپ دیکھیں اس کی روزی روٹی، اس کے کاروبار کے اسٹیٹ پیچھے پڑتا ہے، مشینری پوری پیچھے پڑتی ہے، اور اس کے گھر کو بلڈوز کیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں تو فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیجیے سامنے، ہر طرف صرف اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی کتاب سے دور ہوئے، ہم غفلت میں آ گئے، تو آج ہمارا یہ وقت آ گیا۔ اب اللہ سے یہ دعا مانگے کہ جو فرعونیت آج کل یہ چل رہی ہے، تو اللہ سے رجوع کریں، جیسے یہ لوگ جادوگروں نے رجوع کیا تھا کہ اے اللہ ہم جو ہے ایمان لے آئے ہیں تجھ پر، اب تو ہم پر کیا کر، اپنا صبر کا فیضان عطا کر، کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنا بھی بغیر اللہ کی اذن سے، بغیر اللہ کی مدد سے یہ ہونا مشکل ہے۔ تو اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر، اور ہمیں جب دنیا سے اٹھا تو وَتَوَفَّنَا مسلمین، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وفات خاتمہ بالخیر اسلام کے لیے مانگیں۔ ہم دنیا میں دیکھیں رزق کے تعلق سے، صحت کے تعلق سے، عافیت کے تعلق سے، مال کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے سب دعا مانگ چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارا اختتام، ہماری وفات جو ہو تو مسلمان ہو۔ تو اللہ سے بہت زیادہ مانگتے ہیں، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ہر ایک کو اپنا ایمان لے کے اپنے عمل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو اس دعا کو مانگیے کہ یہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ جو بھی حالات ہوں تو اللہ تو جب دے وفات تو اسلام کی حالت میں دے۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔